نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا کنٹینیوشن ہے جی ٹاپک سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 19، 20 اور 21۔ اس میں ہمارا پہلا ہی کلمہ تھا لَتَرْكَبُنَّ، تو اس کلمے کو دیکھ کر میں نے سوچا ایک علیحدہ ٹاپک بھی تیار کر لیتے ہیں کہ فعل مضارع کے اوپر جب نون ثقیلہ داخل ہوتا ہے تو 14 کے 14 صیغوں پر کن شرائط کے تحت داخل ہوتا ہے، کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک علیحدہ ٹاپک ہوگا جس کو ہم فعل مضارع پر نون ثقیلہ کا دخول اس ٹاپک اس ہیڈنگ سے اپلوڈ کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے فعل مضارع کو جب پڑھایا تھا تو یہ کہا تھا کہ فعل مضارع کو اس کے مینلی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو جو 5 مرفوع صیغے ہیں ان کے اوپر ایک جیسا عمل کرتا ہے، پھر جو نون ضمیری والے صیغے ہیں جن کو ہم مبنی صیغے کہتے ہیں ان پر ایک جیسا عمل کرتا ہے، پھر جو نون اعرابی والے صیغے ہیں جن میں 4 تثنیہ کے، 2 جمع کے اور 1 واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ان کے اوپر نون اعرابی آتے ہیں، ان پر ایک جیسا عمل کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ پہلے 5 صیغوں کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلے 5 صیغوں میں اس کا عمل ایسے ہے کہ لام کلمہ کے اوپر جو ضمہ تھا اس کو ہٹا کر فتحہ دے دیتا ہے، تو لام مفتوح کا اضافہ ہوتا ہے۔ ایک بات میں نے فقرہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جب بھی فعل مضارع کے اوپر نون ثقیلہ یا نون خفیفہ، نون مشدد یا نون مجزوم تاکید کے لیے لانا پڑے تو اس سے پہلے ایک لام مفتوح اور یا اما، دونوں اکٹھے نہیں، یا اما آتا ہے یا لام مفتوح آتا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، تو وہ یہ جو لام ہے یا اما یہ اس سے پہلے آتا ہے۔ تو آج کی ہماری پریکٹس میں لام ہم نے داخل کیا ہے، تو لام جمع مرفوع صیغہ جمع نون ثقیلہ از اکول ٹو کیا بنے گا جی، جہاں تبدیلی ہوئی ہے اس کو میں نے ریڈ ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو گویا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی مرفوع صیغے کے اوپر نون ثقیلہ آئے گا، نون ثقیلہ مفتوح ہوگا اور اس کی لام کلمے سے پیش کو ہٹا کر زبر یعنی فتحہ دینی ہے، بس۔ یہ ایک جملہ یاد کرنے سے آپ کا مسئلہ 5 صیغوں کے بارے میں حل ہو جائے گا۔ تو یہ جس طرح ہم نے یرکبو، ترکبو، ترکبو، ارکبو، نرکبو 5 مرفوع صیغے یاد کیے ہوئے ہیں، اسی طرح جب ہم لام لگائیں گے تو یہ لیرکبن، لترکبن، لترکبن، لارکبن، لنرکبن یہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ تو 5 ختم ہو گئے۔ ابھی آتے ہیں تثنیہ کے صیغوں میں۔ تثنیہ کے صیغوں میں لفظ تھا یرکبانی، اس سے پہلے لام لگایا، بعد میں نون ثقیلہ لگایا، تو وہی میتھمیٹیکل ایکویشن بنی لام مفتوح جمع مضارع جمع نون ثقیلہ از اکول ٹو لیرکبانی۔ ہوا کیا، نون اعرابی والے صیغوں میں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ ایک جملہ ہے کہ جب فعل مضارع کے اوپر نون ثقیلہ داخل ہوتا ہے تو وہ فعل مضارع مبنی ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس سے پہلے چاہے لم آ جائے، چاہے ان لن کئی زن میں سے کوئی آ جائے، لم لما لام امر سے کوئی آ جائے، تو پھر اس کے اوپر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، یہ مبنی ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، کسی معرب کو مبنی کرنے کے لیے
کیا طریقہ ہے کہ اس میں معرب کی جو خصوصیات تھیں اس کو حذف کر لیا جائے تو مبنی ہو جاتا ہے. یعنی جو جس کلمے کی وجہ سے وہ معرب ہے وہ کلمہ ہٹا دیا جائے تو باقی مبنی بچا. تو ہمارے اس 4 صیغوں میں اس کے معرب ہونے کی وجہ یہ نون اعرابی تھا. یہ میں نے اختصار کے لیے لکھا ہے یرکبانی لترکبانی میں ترکبانی ترکبانی، یہ دونوں ڈیشیں سمجھے. یہی لائن جو ہے نا ریپیٹ ہو رہی ہے 3 بار، ٹوٹل 4 بار ہے. تو جب ہم نے اس نون کو ڈراپ کر دیا تو پھر مبنی ہو گیا. ابھی لترکبانی یہ شکل آ جائے گی اس کی. نون ضمیری کو ہٹا کر نون ثقیلہ لگایا، اور ویسے بھی ان تینوں نون کا یکجا ہونا محال ہے، ثقل پیدا ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس نون کو ڈراپ کیا ہے. دوسری وجہ جو میں نے بیان کی ہے، جب یہ مبنی ہو گئے ہیں تو مبنی ہونے سے مراد ہے اس میں معرب ہونے والی خصوصیات کو نکال دیا گیا ہے. تو وہ یہ تھی، وہ ہم نے نکال دیا. یہ ہوئی 4 تثنیہ کے صیغے. اس لفظ پر میں بعد میں آتا ہوں. آگے ہے لام مفتوح جمع یرکبونا اور ترکبونا میں نون ثقیلہ کا دخول. تو وہ ہم نے کیا کیا، ان میں سے بھی نون اعرابی کو گرا دیا. تو ابھی یہ مبنی ہونے لگے ہیں. مبنی کیسے ہوئے؟ جب ہم نے اس نون ثقیلہ کو گرایا، نون اعرابی کو گرایا تو نون ثقیلہ ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، ایڈ ہو گیا، لیکن با کے اوپر پیش تھی. ٹھیک ہے، با کے اوپر پیش ہی رہی، لیکن یہ واو کدھر گئی؟ یہ نہیں نظر آ رہی ان صیغوں میں. وہ نظر نہ آنے کا سبب میں نے یہاں پہ بیان کیا ہے. یہ لفظ تھا لترکبون نہ. یہ بون نہ جو ہے، یہ دونوں نون یہ کون سے ہیں؟ یہ دونوں، یہ نون ثقیلہ ہے. اس نون ثقیلہ کو میں نے کھول کے بیان کیا ہے. پہلا نون ساکن اور دوسرا متحرک. تو ابھی آپ دیکھیں، یہ واو ساکن، یہ نون ساکن. تو کیا کیا ہم نے؟ اس واو کو گرا دیا. اس واو کو گرا کر اس با کے اوپر پیش جو ہے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اس کے بعد ایک واو تھی جو ضمیر تھی، حذف ہوئی ہے کہ اس کلمے میں ثقالت کو بچانے کی خاطر. تو ہم اس لفظ کو اس طرح پڑھیں گے لیرکبن لترکبن. یہ لفظ ہے ہمارا جو سورہ انشقاق میں ہے. تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. یہ بھی ہوئی جی. آگے اسی سے ملتی جلتی ہی بات ہے، اس کے اوپر پہلے آ لیتے ہیں. لترکبینا میں نون ثقیلہ کا جب دخول ہوا تو یہ نون اعرابی تھا، گر گیا. چلیں اس کو ایسے لے لیتے ہیں. یہ نون ثقیلہ کا دخول ہوا، نون گر گیا. تو کیسے ہوا؟ لترکبن کیسے بنا؟ یہ یا کدھر گئی؟ یا اسی قاعدے کے تحت جیسے یہاں سے واو گری تھی، اسی طرح یہ میں نے لکھا ہے لترکبین نہ. یہ جو 2 نون ہیں یہ والے، یہ نون یہی نون ثقیلہ ہے جس کو میں نے کھول کے لکھا. پہلا نون ساکن اور دوسرا متحرک. پہلا نون ساکن اور اس کے ماقبل یا ساکن، دونوں اس کو کہتے ہیں عربی میں التقاء ساکنین. یعنی 2 ساکن کا جمع ہو جانا. التقاء لفظ ہے لقیہ، ملاقات کرنا. ٹھیک ہے، یہ باب افتعال سے ہے، افتعال سے. التقیا، افتعال، التقاء. التقاء یا جو ہے وہ حمزہ سے بدلی ہے. التقاء ساکنین، تو 2 ساکنوں کا اکٹھا ہونا. تو یہاں پہ 2 ساکن اکٹھے ہوئے تو قاعدہ ہے 2 ساکن اگر اکٹھے آ جائیں یا تو کسی کو حرکت دے دو یا کسی ایک کو گرا دو. تو ہم نے اس یا کو گرا دیا. تو یہ لفظ بنا لترکبن. آگے آتے ہیں لیرکبن جمع نون ثقیلہ
لترکبن جمع نون ثقیلہ، یہ ہیں جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر کے صیغے. ان کے اوپر جب یہ آیا تو یہ نون ضمیری ہے جی. ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا تھا، ترکبنا اور یرکبنا پہلے ہی فعل مضارع کے 14 میں سے 2 مبنی صیغے تھے. تو مبنی ہیں تو گویا اس نون کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نون کو گرانا بھی نہیں اور ایک نون ثقیلہ کو ایڈ بھی کرنا ہے. تو 3 اکٹھے نون جس طرح یہاں پر پڑھنے محال ہے، ثقل پیدا ہو رہا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی محال ہے. تو اس کا علماء نے یہ قاعدہ ڈھونڈا کہ اس کے درمیان ایک الف کا اضافہ کیا. اس کو کہتے ہیں الف فاصل. تو اس میں فرق پیدا کرنے کے لیے، فرق کیسے؟ فرض کریں ہم اس کو الف فاصل نہیں لگاتے تو تینوں نون جو ہیں اکٹھے ہو جائیں گے، پڑھنا محال ہو جائے گا، ڈراپ تو کسی کو کر نہیں سکتے. تو اس سے یہ شکل بنی لَيَرْكَبْنَانِ لَتَرْكَبْنَانِ. تو یہ مد آئے گی ان چاروں صیغوں کے اوپر، جو تثنیہ کے ہیں اور جو 2 مونس اور مونس غائب اور مونس حاضر کے ہیں. 4 جمع 2 6 کے اوپر مد آئے گی، باقی کے اوپر مد نہیں آئے گی. مد اس لیے آئے گی کہ محل مد اور سبب مد دونوں موجود ہیں. اچھا جی، ابھی ایک انٹیلیجنٹ سوال. ایک سٹوڈنٹ نے مجھ سے کل ہی سوال کیا. وہ کہتے جی لترکبینا میں اکٹھے ہو گئے تو یا گرا دی، لیرکبونا میں 2 ساکن اکٹھے ہو گئے واو ضمیر ہونے کے باوجود، یا مخاطبہ ضمیر ہونے کے باوجود گرا دی. لیکن یہاں پہ کیوں نہیں گرائی؟ یہاں پہ بھی تو ایسا ممکن تھا. لیرکبانی میں لیرکبان، یہ الف جو ہے یہاں پہ بھی ایسا ہی قانون ہو رہا ہے نا. الف ساکن، اس نون کو کھول کر لکھیں گے تو نون ساکن، نون ساکن جمع الف ساکن میں سے الف حرف علت گرا دو تو 1 ساکن گر گیا. تو پھر اگر اس طرح کریں تو پھر کیا بنے گا؟ لیرکبن بنے گا. تو لیرکبن تو آلریڈی پہلے بن چکا ہے. تو گویا ایک ہی 14 صیغوں کے اندر 2 کلمات ایک جیسے آ جائیں، جس طرح کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آلریڈی. ہم ان کو موقع محل پہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ مذکر کے لیے ہے اور یہ مونس کے لیے ہے، لیکن یہاں 4 صیغے ہیں تو چاروں پہ کہاں جائیں؟ تو اس پہ یہاں علماء نے اس لام کو اس الف کو قائم رکھا، نہیں گرایا، تاکہ گرانے سے کسی اور سے مشابہت سے بچا جا سکے. باقی واللہ عالم بالصواب. یہ تو ساری علماء کی رائے ہیں اور ہر بندے کا اپنا اپنا ایک فہم ہے جس کے مطابق ہم ان چیزوں کو سمجھ کر آگے ایکسپلین کر رہے ہیں. یہ ہے نون ثقیلہ کیسے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی. اس کے بعد ایک اور اس سے ملتا جلتا یہ سوال ہے. ایک لفظ ہے وجدہ. اس کا جب ہم مضارع بناتے ہیں تو ضرب یضرب کے وزن پر یہ لفظ بنے گا یوجدو. وجدہ یوجدو. تو یوجدو میں قاعدہ ہے کہ علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ مکسور کے درمیان اگر واو ہو تو وہ حذف ہو جاتی ہے. لفظ بنا، اس کو حذف کرنے کے بعد لفظ بنا یجدو. ٹھیک ہے، یجدو کی اگر ان مرفوع صیغوں کی طرح گردان کریں تو بنے گا یجدو، تجدو، تجدو، اجدو، نجدو. تو اجدو لفظ جو ہے وہ واحد متکلم کا صیغہ آ گیا. اجدو. اس سے پہلے لام مفتوح لگائیں، اس سے پہلے نون ثقیلہ لگائیں. تو یہ قانون لے لیں. یہاں پہ کیا کیا؟ لام جمع ارکبو جمع نون ثقیلہ.
ارکبو کی با کے اوپر پیش کو ہٹا کر زبر دے دیں اور نون ثقیلہ لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ لا آجی، دال کے اوپر پیش تھی ہٹا کر زبر دے دو اور آگے نون ثقیلہ، لا اجدن۔ اسی طرح اگر جمع کا صیغہ ہے تو وہ بھی اسی طرح بن جائے گا، وہ کیا بنے گا؟ لنجدن۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک آن لائن سوال تھا، اس کو میں نے اسی کے چونکہ متعلق تھا تو جواب دے دیا، وہ اسٹوڈنٹ انشاءاللہ ضرور اس کو دیکھ لے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔